بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ہماری اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین، واقعات اور اہم موضوعات جانیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو موضوعات کور کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے پہلی ہی آیت تیسرے پارے کی، جس میں رسولوں کی عظمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہم پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے کیا مفاہیم ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ دین میں سختی نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد کافروں کو جواب دینے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا انداز تھا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کی حفاظت اور قدرت، اس پر بات کی جائے گی۔ اور اسی طرح اس تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے حوالے سے اتنی طویل گفتگو فرمائی ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، 262، 263، 264، 271، 273، 274، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا کس خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یوں ہی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی جائے گی۔ اسی طرح سود اور قرضے کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ پھر اگلی صورت شروع ہو جائے گی، سورہ آل عمران، اس صورت کی بھی کچھ وضاحت کی جائے گی۔ اور یوں ہی آیات متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کی بھی بات ہوگی۔ اسی طرح خواہشات نفسانیہ، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ عزت اور ذلت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اسی طرح کافروں سے دوستی اور میل ملاپ کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ یوں ہی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا تعلق ہے، یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت مریم کی پیدائش کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے، وہ بھی بیان ہوگا۔ اور یوں ہی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح علم غیب کے موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی ولادت کے حوالے سے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی بیان ہوگا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69، 70، 71، 72 اور 78 کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وہ بھی گفتگو بیان کی جائے گی۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کرنے سے پہلے ان سب سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، اس عہد پر بھی بات ہوگی۔ اور اسی طرح ایک انتہائی اہم موضوع یعنی آیت مباہلہ کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی، اور اختتام کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد انکار کرنے والے ظالم کس طرح ہیں، یہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو اس تیسرے پارے میں جو موضوعات ہیں وہ انتہائی اہم ترین، انتہائی خوبصورت اور انتہائی جامع علم کا ایک سمندر ہے۔ تو بلا تاخیر جان لیتے ہیں ان موضوعات کی تفصیل کو آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کا اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے رسولوں کی عظمت بیان کر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی تو وہ ہے جن کو اللہ نے سب سے بلند درجوں عظمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی رسول تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کثیر، مگر ان میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جبکہ دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے
کہ شرف رسالت ہونے میں تو رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے ہی رسول ہیں، مگر اگر ان میں فضیلتوں کی بات آئے گی تو یقیناً کسی کا مقام کسی سے بہت بلند ہے۔ جیسے کہ اگر ہم انسانوں کی مثال لے لیں تو ہم بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہیں۔ اب انسانیت ہونے میں تو دونوں، ہم بھی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مگر جب عظمتوں کی اور شرف کی اور بلندیوں کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر اشیاء کا علم عطا فرمایا تھا، ہر اشیاء کے نام سکھائے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس طرح سے کئی فضیلتیں ایسی ہیں جس پر ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں، وہاں مراد شرف رسالت میں ہے کہ شرف رسالت ہونے میں تو سارے ہی رسول ہیں۔ مگر یہ سورہ بقرہ کا جو تیسرا پارہ اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے آیت نمبر 253 میں، جس میں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں مراد ہے ان کے مقامات کی فضیلت، ان کے درجوں کی فضیلت، کہ ظاہر سی بات ہے کسی نبی کا، کسی رسول کا درجہ کسی سے بہت بلند ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود مثال عطا فرما دی کہ منہم من کلم اللہ، کہ کچھ تو ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، اب جس نے کلام نہیں فرمایا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً افضل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ورفع بعضهم درجات، یعنی کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، تو وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو ہر مفسر نے بیان فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تفسیر طبری دیکھ لیں، تفسیر بیضاوی دیکھ لیں، کوئی تفسیر دیکھیں، اس پہ امت کا اجماع ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو سب سے درجوں میں بلند ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا آیت الکرسی، جو کہ اکثر مسلمان یقیناً پڑھتے ہی ہوں گے، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگی، وہ پڑھتے ہوں گے۔ اب جان لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ کہاں پر ہے، تیسرے پارے کی تیسری آیت اور سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمتوں والا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ، جو کہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اور اب اسی آیت الکرسی کے کچھ فضائل جان لیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 258 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5010 یعنی 5010 حدیث نمبر ہے، حضور نے فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا پہلا جز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب یہ ایک قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جسے کچھ بے عمل لوگ، کچھ ایسے لوگ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو بیزار قسم کے دین سے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس آیت کا غلط مفہوم اور غلط معنی نکالتے ہیں اور اپنی عیاشی، مکاری، عیاری، اللہ رسول کی خلاف ورزی کو دلیل بنانے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے جو کچھ چاہے کرتا پھرے۔ حالانکہ اس آیت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں کی جائے گی، البتہ اگر کوئی مسلمان بن چکا ہے تو اس پر اسلام کے تمام احکام ماننا یہ ضروری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔
اور اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ دل سے کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ تمام احکام مانے گا۔ اور نیکسٹ ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح نمرود کو جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لائے تو نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ نمرود نے سنا تو ایک بندے کو اس نے وہیں قتل کر دیا اور کہا دیکھو موت تو میں بھی دیتا ہوں، اور ایک جو کہ سزائے موت کا مجرم تھا اسے آزاد کر دیا، کہا دیکھو زندگی بھی میں دیتا ہوں تو میں بھی تمہارا رب ہوا معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عظیم دیا کہ جس پر وہ لاجواب ہو گیا، اور کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو نکال کے دکھا دے مغرب سے۔ اب یہ تو نمرود کے اختیار میں ہی نہ تھا کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالتا، تو وہ سب کے سامنے شرمندہ اور نامراد ہو گیا۔ اور اس طرح سے انبیاء کی حکمت ظاہر اللہ نے فرمائی کہ نبیوں کو اللہ نے ایسی حکمت اور ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ ایسے جواب دیتے ہیں کہ سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے انتہائی انٹرسٹنگ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اس طرح سے، جس کا خلاصہ ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس ویران کر دیا اور یہودیوں کا قتل و غارت شروع کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر کے یہودیوں کو تباہ کر ڈالا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے پوری بستی کا چکر لگایا، تمام بستی کو دیکھا تو ایک شخص کو بھی زندہ نہیں پایا، اور تمام عمارتیں وغیرہ سب کچھ گری ہوئی دیکھیں۔ تو آپ نے تعجب سے کہا اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی بات کا جواب دینا تھا۔ تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، سواری سے اتر کر آرام فرمانے لگے۔ یہاں وہ آرام فرمانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد ایران کا ایک بادشاہ ہوا، وہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس کو دوبارہ سے آباد کر لیا گیا، اور تمام لوگوں کی آبادی بھی بڑھ گئی، بیت المقدس بھی آباد ہو گیا، آس پاس کے لوگوں میں بھی کثیر آبادی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی نظروں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکتے۔ اس سارے معاملات میں 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر تمام جسم میں جان آ گئی، اور غروب آفتاب کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام مکمل زندہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ انہوں نے اندازاً عرض کیا کہ میں 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سواری کی طرف دیکھو، تو ان کی سواری تھی وہ ایک گدھا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس طرف دیکھا تو وہ تو گل سڑ چکا تھا، مر چکا تھا، گوشت ختم ہو چکا تھا، صرف چند ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تمام اعضاء جو اس کی ہڈیاں تھیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ان پر گوشت آ گیا، گوشت پر کھال آ گئی، کھال پر بال آ گئے۔ پھر اللہ نے اس پر
روح پھونکی تو وہ گدھا بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح سے زندگی عطا فرمائے گا اور اس طرح سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اور اب ہمارا اگلا موضوع، اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں صدقے کے بارے میں کافی تفصیل سے بڑی عظیم گفتگو فرمائی ہے۔ اس حوالے سے ترجمہ صرف سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اس میں جو 7 دانے اور 100 بالیوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے کوئی اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ تو اگر انسان اخلاص نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیں کہ آج کل ماحول میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو زندگی بھر جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ فلاں بھلائی کی تھی، تمہیں فلاں مال دے دیا تھا، تمہیں ضرورت تھی تو تمہیں پیسے دے دیے تھے، تمہیں کھانا دے دیا تھا۔ تو یاد رکھیں اگر آپ جتائیں گے تو آپ کا مال خرچ کرنا یہ بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ اگر کسی پر دیں تو نہ جتائیں نہ تکلیف پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو سنیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کا انعام اللہ کے وہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے خاص مال سے، اپنی خاص ملکیت سے انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ ان کو پھر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کا سکون اور اطمینان بھی عطا فرما دے گا۔ اور مزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات برباد نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی کسی پر احسان کرے اور پھر وہ اس کو جتا بھی دے یا تکلیف پہنچا دے تو پھر اس کے احسان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایسا احسان کرنا برباد ہو جاتا ہے۔ مزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اپنے دلوں کی ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کسی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، پھر زوردار بارش پڑتی ہے تو وہ باغ دگنا پھل لاتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو اس باغ کے لیے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ مزید دیکھیں ہمارے ناظرین اور صدقے کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید پھر آیت نمبر 270 میں صدقات کے حوالے سے فرمایا اگر تم اعلانیہ خیرات کرو گے تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ تو ہمارے ناظرین آپ کو پتہ چلا کہ صدقہ کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اتنی آیات میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے ناظرین کو جاننے والی ہے وہ ابھی جو آخری آیت بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر صدقات اعلانیہ طور پر دیے جائیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، مگر چھپا کر دیے جائیں تو وہ تو سب سے ہی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صدقات دیتا ہے اور اعلانیہ طور پر دیتا ہے، یعنی اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ویڈیو بناتا ہے، تصاویر کھینچتا ہے، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ کم سے کم صدقہ تو نکال رہا ہے، البتہ اس کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو لوگ چھپا کر صدقات دیتے ہیں تو یہ تو پھر بڑی ہی مبارک بات
ہے تو ہمارے ناظرین یہ بھی سیکھیں کہ صدقات ضرور دیں۔ اس کی احادیث طیبہ میں بھی کثیر فضائل آئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب نیکسٹ جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سود کا، کہ سود کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو آسیب نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، یعنی وہ لوگ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے بروز قیامت۔ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی خرید و فروخت کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو ہمارے ناظرین آپ نے اس آیت میں بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ ان کا مال بڑھے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو مٹاؤں گا۔ تو سوچیں کہ بات اللہ کی چلے گی جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یا پھر جو کوئی اللہ کی نافرمانی میں سود کھاتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین اس بڑی برائی سے شدید توبہ کریں اور کبھی زندگی میں اس طرف نہ جائیں۔ اور مزید نیکسٹ ٹاپک میں اللہ تعالیٰ قرض کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہوں تو انہیں آسانی تک مہلت دو، تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم قرض کو معاف کر دو، صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مزید دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے انسانوں پر رحم فرما رہا ہے اور ان کو ایک ایک بات سکھا رہا ہے قرض کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنی باریک باریک چیزیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اگر قرض کا لین دین کریں تو لکھ لیں کہ ایسا نہ ہو بعد میں اختلاف ہو جائے، کوئی قرض کی رقم کم یا زیادہ کرے اور ایک دوسرے میں لڑائی اور فساد پیدا ہو، بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سکھا دیے ہیں کہ پہلے ہی لکھ لیا جائے، جو بھی قرض میں لین دین ہو اس کے معاہدہ طے کر لیا جائے۔ اور اب سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، مگر اختتام سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ بڑی فضیلتوں والی آیات ہیں، جن کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ امام نسائی کی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 8022 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں مجھے 3 چیزیں دی گئیں، ان میں سے پہلی چیز 5 نمازیں، دوسری چیز شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2882 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ آیتیں دن اور رات میں پڑھ دی جائیں شیطان اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلتیں ہیں، ان آیات کو زیادہ سے زیادہ گھروں میں پڑھیں اور ان تمام فضیلتوں میں حصے دار بن جائیں۔ اور اب شروع ہونے جا رہی ہے سورہ آل عمران، تو اس کا مختصراً تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ اس کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران تھا۔ اس آیت میں ان کی اولاد جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر ان کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔
سورہ آل عمران کا جو پہلا ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے آیات متشابہات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معانی واضح نہیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے۔ اب یہ جو الف لام میم ہے، ان کے الفاظ اور ان کے معانی صرف اللہ اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جو قرآن مجید کے دیگر حروف مقطعات ہیں ان کے معنی واضح نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے وہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فرمایا، یعنی اللہ کا ہاتھ، اب یہ بھی معنی واضح نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، تو یہاں بھی یہ آیت متشابہات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جسمیت کے دیگر الفاظ، جیسے اللہ کا چہرہ آیا ہے، اللہ کا ہاتھ آیا ہے، اور دیگر جو الفاظ آئے ہیں یہ سارے آیت متشابہات ہیں۔ اسی طرح علماء اکرام نے اس آیت کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس کو بھی لوگوں نے آیات متشابہات میں شامل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آیات متشابہات ہیں ان میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے جو اس طرح کی آیات میں گھستا ہے، بلکہ اصل تو وہ آیات ہیں جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جن پر سے احکام واضح ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کی جائے گی اور آیات متشابہات کو چھوڑ دیا جائے گا، ان میں نہیں بحث کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان آیات میں بحث کرتا ہے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہی راستوں پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ملک کی سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ذلت اور عزت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ماحول ہمارا دیکھا جائے تو اس میں اس بات پہ بڑی فکر لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم کسی کی نظر میں برے نہ بن جائیں، ہر کسی کی نظر میں اچھے ہو جائیں، اور اس لیے لوگ اللہ رسول کی بھی خلاف ورزیاں کرتے نظر آتے ہیں، بے دینی والی حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور جن امور سے اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی طلب ہوتی ہے عزت کو حاصل کرنا، جبکہ اللہ واضح طور پہ فرما چکا ہے کہ ذلت اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی عزت کا طالب ہے اور عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دار بنا دے گا، اور اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا حاصل کرنے میں لگے گا، دنیا داروں کی رضا حاصل کرنے میں لگے گا اور دنیا میں ہی لگا رہے گا، تو پھر ایسا شخص عزت دار تو نہیں ہوگا، ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ ذلت بھی دینے والا اللہ ہی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے یوزر کے لیے کافی اہم ہوگا کہ ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی کے حوالے سے اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، یعنی اگر کوئی ایسا کر لے گا تو پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اے ہمارے مسلمانوں، اپنے حالت زار پہ رحم کھائیں، ہرگز کسی غیر مسلم کو ایسے اپنا دوست نہ بنائیں کہ آپ اس کی رضا تو حاصل کر لیں اور اللہ سے دور ہو جائیں، کہ اللہ نے واضح فرما دیا فلیس من اللہ، یعنی اللہ سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو کافروں کو اپنا دوست بنائے گا۔ اور اب جان لیتے ہیں اگلے ٹاپک کے بارے میں کہ اللہ کا محبوب کون ہے اور کیسے بنا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
31 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اس آیت کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ اگر صرف اسی کی وضاحت کی جائے تو 2-4 گھنٹے کی ویڈیو بھی مختصر ہو جائے مگر اس آیت کا مفہوم واضح نہ ہو سکے، مگر چونکہ یہ آیت انتہائی ایمان افروز ہے اس لیے مختصراً انتہائی اختصار سے یقیناً ضرور بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا شان نزول سب سے پہلے جان لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کے پاس خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو ان اہل قریش والوں نے اپنے تمام بتوں کو سجا کر رکھا ہوا تھا اور اس کو سجدہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ اس بات کا جواب قریش والوں نے اس طرح دیا کہ ہم ان کی عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت سے ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت سورہ آل عمران کی 31ویں آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب مکرم آپ ان کی بکواسات کا یہ جواب دے دیں کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے فرما بردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم نے یہ کر لیا پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، یعنی تم اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے لگو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ تو تھا اس آیت کا شان نزول، مگر اس آیت میں اللہ کے حبیب کی عظمت بھی دیکھیں کس قدر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ بات ہو رہی ہے اللہ کی محبت کی کہ لوگ اللہ سے کس طرح محبت کریں، اللہ کی محبت کس طرح حاصل کریں، تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے حبیب مکرم آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حضور کی اتباع کر لو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی بندے پہلے اللہ کی محبت چاہتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے کہ اللہ مل جائے، تو اللہ نے اپنا راستہ اپنا واسطہ اپنی محبت کا مرکز اور ذریعہ بتا دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرنے لگو، میرے حبیب کی اتباع کرو گے پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اس آیت کی بھی کافی مزید تفصیلات ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس قرآن سیریز کے بعد ایک نئی سیریز شروع کریں گے جس میں مخصوص آیات کی تفصیل بیان ہوگی، تو انشاءاللہ اس سیریز میں اس کو مزید لیں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 پارے میں بیان فرمایا۔ واقعے کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا کہ حضرت عمران جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، ان کی اور ان کی زوجہ یعنی حضرت مریم کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے اور وہ اللہ سے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت عمران کی زوجہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم بیٹی ہیں کہ ان جیسا تو بیٹا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا خوبصورت واقعہ۔ اور اب جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے وہ اور مزید انٹرسٹنگ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 میں فرمایا ہے۔
چنانچہ اس کا خلاصہ اور مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکار کر کہا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر کہ بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرشتوں کی یہ بات سنی تو تعجب سے اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اب جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ 120 سال تھی، یعنی 120 سال کی عمر میں حضرت زکریہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضرت زکریہ کی زوجہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی اس وقت عمر 98 یعنی 98 برس کی تھی۔ اب یہ دونوں عمریں ایسی تھیں کہ یقیناً بڑی تعجب کی بات تھی کہ اس عمر میں بھی کیسے ان کی اولاد ہوگی جس کی فرشتوں نے بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب فرمایا قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت میں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ بظاہر کوئی بات کتنی ہی ناممکن ہو مگر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر ہم پر بھی کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی ایسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب علم غیب کے حوالے سے بھی کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم سکھایا ہوا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، جس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 ذالک من انباء الغیب، یہاں پہ اللہ نے لفظ بھی غیب کا ذکر فرمایا ہے کہ انباء الغیب ہیں نوحیہ الیک، کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب اگلا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 55 تک فرمایا ہے کچھ اس طرح سے کہ اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور وہ خاص بندوں میں سے ہوگا۔ تو پھر حضرت مریم نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتابیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69، 70، 71، 72 اور 78 میں۔ تو ہمارے ناظرین اس بات کو بڑی غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتے ہیں مگر وہ بھی انہی آیات کی طرح نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب سنیے کہ کتابی کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے
کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے اور صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے خود مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اب مزید دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کس پیار سے ان کتابیوں کی اصلیت بھی بتا دی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور یقیناً وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، اس طرح کا کوئی بھی گمراہ گروہ اور کوئی بھی گمراہ فرقہ اپنے آپ کو لاکھ کتابی کہتا پھرے، آپ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہوں۔ تو اس طرح کے ہر فرقے سے، ہر گمراہ گروہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن و حدیث سے، اللہ رسول سے تعلق کو جوڑ لیں۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ انتہائی عظیم عہد اور وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے ان کو دنیا میں مبعوث کرنے سے بھی پہلے لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ عہد اللہ تعالیٰ نے کس بات میں لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ذکر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار کرنے پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب ذرا ہمارے ناظرین ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کر کے ایک بات پر عہد لے رہا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، عہد اس بات پہ لیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہر نبی کو بھی یہ ضروری ہے کہ حضور پر ایمان لائے اور حضور کی مدد کرے، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور جو حکمت عطا فرمائی ہے اس کا وسیلہ بھی اللہ نے ہمارے آقا پر ایمان کو رکھا ہے کہ اگر انبیاء یہ اقرار اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی عطا فرمائے گا، نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر نبی کی نبوت اگر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے ناظرین اپنے عقیدوں اور ایمانوں کو درست کریں اور حضور سے اتنی سچی اور پکی محبت رکھیں کہ ذرا دیکھیں کہ جب اللہ نے نبیوں کو نبوت حضور پر ایمان لائے بغیر نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کسی کو جنت حضور کے بغیر کیسے دے دے گا؟ تو ہمیں چاہیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی سچی پکی محبت اور عقیدت رکھیں اور حضور پہ اپنا سب کچھ فنا کر دیں۔ اور اسی طرح آج کا لاسٹ ٹاپک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے
کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جو کوئی حضور کو ماننے کے بعد حضور سے پھر جائے، اس پر اللہ کا کتنا سخت موقف ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں عذاب بھی دیا جائے گا، ان پر لعنت بھی برسے گی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، انسانوں کی بھی، اور ہرگز ان سے کوئی ہلکا معاملہ نہیں کیا جائے گا بلکہ سختی ہی برتی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ تو ہمارے ناظرین، یہ ہمارا پیغام جہاں جہاں تک پہنچا ہے، ہر مسلمان اس بات کو جان لے کہ اگر حضور کا انکار کیا کسی بھی معاملے میں تو ان کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو حضور سے سچی پکی محبت بھی کریں، حضور کی ہر عظمت کا اقرار بھی کریں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو بولیں کہ تم اپنی قبر میں جاؤ گے، جاؤ تم بھاڑ چولہے میں، ہمیں تو حضور کی ہر عظمت کا اقرار بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور ادب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔